بہت ہی ادب کے ساتھ صدر مجلس علی جناب محمد حسن فاروقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ خطابی خطبے کے لیے دائش پر تشریف لائیں۔ دائش پر بیٹھے ہوئے مہمانان کرام اور معزز سامعین، صدر کی یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتا ہے وہ سب پچھلے مقررین نے کہہ دیتا ہے، اس کے بعد بولنے کے لیے کچھ بچتا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اس بات کا پہلے میں اعتراف کر لوں کہ اس مسجد میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو صدر بننے کے مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔ ادبی کاروں والوں کو دوہری مبارکباد دوں گا کہ اتنا اچھا پروگرام انہوں نے منعقد کیا، اور موضوع کے انتخاب پر میں ان کو واقعی دل کی مبارکباد دوں گا، کیونکہ اردو ذریعے تعلیم ایک پسندیدہ موضوع سمجھا جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ خیر آپ نے یہ کہ میں آپ کو دل کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میری گفتگو صرف اردو ذریعے تعلیم تک محدود رہے گی، میری زبان سے کوئی ایسا لفظ ہے تو آپ وہ اس کو اردو زبان کی طرف یا انگریزی زبان کی طرف نہ لے جائیں۔ میری گفتگو صرف اردو ذریعے تعلیم سے، اور دو تین مسائل، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، صرف دو تین مسائل، ایسے مسائل کا ذکر کروں گا جو ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے اور جن پر ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اس میں میں ان سب کی بہت ساری باتوں سے متفق ہوں، لیکن اختلاف رائے کا دائرہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو میں پہلے سے معافی مانگوں، چمن میں طرز نابائی میری گواہ رکھا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو مسکنسیپشن ہے سیمی انگلش کا جو رجحان چل رہا ہے، میں اس کو دام ہمرنگ کی زمین کہتا ہوں۔ سیمی انگلش وہ نہیں ہے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، یہ وہ سلیبس نہیں ہے۔ جناب آپ لوگ غور سے سن لیجیے بات، انگریزی میڈیم میں پڑھائی جانے والی درسی کتاب 8ویں کی، میتھس کی اور سائنس کی، ہم اردو ذریعے تعلیم میں پڑھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو اردو انگریزی ذریعے تعلیم سے 10ویں کا امتحان دے گا اور جو اردو ذریعے تعلیم سے 10ویں کا امتحان دے گا، دونوں کی درسی کتابیں کس طریقے سے ہو سکتی ہیں اور ہمارے بچے کس طریقے سے اس میں کمپیٹ کریں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی زبان چھوڑ کر جو دوسری زبان کے ادارے ہیں ان کے لیے سیمی انگلش کا سلیبس الگ، درسی کتابیں الگ، ان کے امتحان کے پرچے الگ، جس طریقے سے ہائر میتھس اور لوور میتھس ہوتا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو دعوت اور فکر دے رہا ہوں جہاں پر کہ سیمی انگلش جاری ہے کہ یہ اس طرف ذرا سا آپ لوگ توجہ دیں۔ اب جس ڈھنگ سے اس کا نپاط ہو رہا ہے اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات تو تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے اردو زبان کے بچوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ بحث ہونا چاہیے، بیٹھ کر ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو میں اپنی غلطی سے ہمیشہ تیار۔ دوسرا مسئلہ ہے انگریزی میڈیم میں جانے کا۔ یہاں بھی تھوڑا مسکنسیپشن ایسا ہے نا کہ ہم موازنہ کرتے ہیں انگریزی کا بہت اونچی سطح پر جا کر، اردو بھی جتنی اونچی سطح پر ہم سوچ سکتے ہیں سوچتے ہیں ہم کہ انگریزی تو گلوبل لینگویج ہے، اس میں تو شیکسپیئر ہے، اس کا تو لٹریچر ہے، اس کی تو طویل تاریخ ہے، اور اردو کی اتنی طویل تاریخ میں بہت اونچے لیول پر جاتے ہیں ہم، ہر ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انگریزی اردو سے بہت برتر ہے۔ بالکل تسلیم، بالکل تسلیم سوال، لیکن اس نتیجے کو ہم لاتے ہیں اپنے گھروں میں 4-5 سال کے معصوم بچے پر، اس نتیجے کا اطلاع کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 4-5 سال کا جو بچہ ہے
اپنی مادری زبان میں کتنی پیاری پیاری کیسے کیسے سوالات کرتا ہے، بعض جوابات اس کے ہم کو حیرت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے. آپ اس کو جب انگریزی کی طرف کھینچتے ہیں، جب بولتے ہیں بیٹا انگریزی میں بول، تو اس کے سوچنے کی صلاحیت وہاں پر مدھم پڑ جاتی ہے. ہم جب ایسا کرتے ہیں تو بچے کی فطری لسانی صلاحیت پر سب سے پہلی کاری ضرب یعنی وہیں پہنچتی. اس بات کو آپ نے تجربہ کیا ہوگا، لیکن کبھی اس طریقے سے غور نہیں کیا اس پر کہ ہم بچے کی کس صلاحیت کا قتل کر رہے ہیں. محترم الیاس صدیقی نے کے آدمی، میں تو کہوں گا کہ 10ویں تک اردو میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے بچوں کو. انگریزی کی مخالفت میں نہیں بولتا، انگریزی تو انگریزی تو پڑھاتی ہے نا. اصل میں بیماری یہاں ہے اردو ذریعے تعلیم. اس بیمار کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، فرار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انگریزی میڈیم میں چلے جائیں یا انٹرنیشنل اسکول میں چلے جائیں. تو سیمی انگلش اور انگریزی کے تعلق سے میں یہ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. الیاس صدیقی صاحب نے بہت سارے ریسرچ کے حوالے دیے ہیں. ایک حوالہ مجھ سے بھی سن لیجیے جو کہ صرف اردو کے تعلق سے ہے. ابھی ریسرچ جاری ہے کہ اردو جو بولتا ہے اور اردو جو سیکھتا ہے وہ ذہنی امراض سے محفوظ رہتا ہے. ابھی تازہ ہے ریسرچ ہے. تمام زبانوں کو انہوں نے مقابلہ دیا. گرامر کا ایک خاص حصہ اردو کے جو حروف تہجی ہے اس کو یہ حروف تہجی متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دماغی امراض سے وہ محفوظ رہتا ہے. یہ ریسرچ ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور یہ کہ صحیح ہے کہ شاعری کی زبان کو ہم نے اردو بنا لیا. جب اردو کی تعریف کرنا ہوگی تو یہ شعر، یہ افسانہ، یہ داستان، یہ ناول ہے. یہ سب سے بڑی ضرورت اردو کو علمی زبان بنانے کی ہے، فنون کی زبان بنائیے. اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت مشقت درکار ہے. جیسے اب وہ مشقت ہم کرنا نہیں چاہتے. معاف کیجیے گا، حوصلہ ہمارا پست ہو گیا، ہمارے بازو شہد ہو گئے. ایک شعر یاد آ رہا ہے، تھک کے سو گئے پاؤں ہمارے، اب تو بیساکھی چلتی. تو جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، اردو کے کورس کے لیے جو مناسب اقدامات ہیں وہ نہیں کریں گے، اس وقت تک تو وہ پھل آپ کو ملنے والا نہیں. میں مالیگاؤں میں ایک شاعر عبدالسلام اظہر کا ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں کہ سلگتی ریت میں تلوے لہو لہو کرنا، پھر اس کے بعد گلابوں کی آرزو کرنا. پھل آپ کی گود میں آ کر نہیں گرنے والا جب تک کہ آپ اس طریقے سے کوشش نہیں کریں. اگر میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ اردو سے ویسی محبت کی جائے جیسے ایک ماں چھوٹے بچے سے کرتی وہ کالا کر لوٹا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کے لیے چاند کا ٹکڑا ہے. اردو ہمارے لیے ایسی ہے جیسے کہ چاند. اور اردو ایک زبان نہیں ہے نا، اردو ایک تہذیب ہے، اردو ایک صحافت ہے. ہماری ہر لفظ میں ہمارے بزرگوں کی روایتیں پوشیدہ ہیں. آپ اس کو پیسے دیں گے بچوں کو، کہاں سے حاصل کرے گا؟ اور جب ہمارے بچے بگڑتے ہیں نا تو اس وقت کیا کرتے ہیں اصل میں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ایک مضمون میں نے اردو ذریعہ تعلیم کے مدارس کو اس کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کیا تھا کہ پریوں کی کہانی تو ہم نے پڑھی ہے. اس میں ایک دیو ہے جس کی جانے پوتے میں ہے. دیو کو کوئی مار نہیں پاتا، پوتے کو مار دیا گیا، دیو کو بخود مر گیا. اردو زبان کی زندگی اردو ذریعہ تعلیم کے مدارس میں ہے. اس کو ختم کر دیجیے، اردو خود بخود مر جائے گی. اس بات کو آپ دھیان رکھیے. جیسے بہرحال کچھ باتیں شاید آپ لوگوں کو ناگوار گزری ہوتی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. مگر کہنا اس لیے پڑا کہ وہ
जमा है अहबाब हाल के कहले, फिर इत्तेफाक दिले दोस्ता रहे न रहे। बहरहाल मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि मसाइल के सिलसिले में और मयार के सिलसिले में पैनल डिस्कशन होना चाहिए। मैंने कोई बात कही थी, हो सकता आपको इख्तिलाफ हो, बैठे हर एक की राय जब सामने आई, मसले का हर पहलू जब सामने आएगा उस वक्त रास्ता तय करने में आसानी होती है। हमारे मसाइल दो किस्म के हैं। बाद मसाइल का हम ऐसे मसाइल का जिक्र करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के आ जाएगा तो उसको हल नहीं कर पाए, कि बच्चों में पढ़ने का शौक नहीं। जो मसाइल हम हल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में, उनको पहले हल करने की कोशिश कीजिए। मसाइल का मार अगर ये एक दो मसला टारगेट कर लीजिए, एक दो मसला टारगेट कर लीजिए उसको कि भाई हमको इस मसले को हल करना है असल में, और उसके ऊपर इन्हें अमल करना चाहिए। बताया गया मेयार का सवाल, मेयार तो जनाब एक परछाई है, कोई एक नहीं मिलेगा आपको मेयार, इसको मेयार बोलेगा। बहरहाल अंग्रेजी मीडियम की स्कूल, ये तो उनकी तारीफ अंग्रेजी मीडियम की स्कूल बहुत खुला भी करते हैं, वो अपनी पूरी कैफियत में साहिब को देते हैं। उनके 12-15 जोड़े हैं, उसके तहत उनको जांचा जाता। मेयार को जांचना ये बहुत अहम है, और उसके लिए अखलाक की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी कमज़ोरियों को, अपनी खूबियों को सही पेश करें सामने। यहाँ तो उर्दू मीडियम का ये मामला है कि मी जनरेशन जिसको बोलते हैं ना, मैं पहला ऐसा आप बोल रहे हैं कि मैं दूसरा तीसरा जा रहा हूँ, ऐसे जब तक हम एहतसाब नहीं करेंगे सुधार होने वाला नहीं। इसलिए जैसे जिया सर ने कहा ना, आईना हम खुद देखें ना, दूसरों को ही हमेशा दिखा दे रहे हैं आईना खुद भी तो देखें कि हमारी क्या तस्वीर बनती है सब में। तो बहरहाल आपस से भी और भी दूसरे अवराज से माजरत के साथ अगर मेरी कोई बात आप लोगों को नागवार गुजरी होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सिलसिला जारी रखना चाहिए और पैनल डिस्कशन की सूरत में जारी रखना चाहिए, और मसाइल को टारगेट कीजिए जिसको कि हम हल कर सकते हैं। मुझको इज्जत दी गई, इसका मैं शुक्रिया।